ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ برطانیہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی مسلمان کو وزیر اعظم کا عہدہ ملنے جا رہا ہے، اور وہ مسلمان ایک خاتون ہیں جن کا نام شبانہ محمود ہے۔ اس وقت وہ انگلینڈ میں ہوم منسٹر ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت انگلینڈ میں جو پولیٹیکل کرائسس آیا ہے، موجودہ پرائم منسٹر کیئر اسٹارمر پر جو ریزائن دینے کا، استعفیٰ دینے کا دباؤ بن رہا ہے، تو اس کے بعد ان کے جانشین کے طور پر شبانہ محمود کو ہی چنا گیا ہے، اور شبانہ محمود ہی انگلینڈ کی اگلی پرائم منسٹر بننے والی ہے۔ اور جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی ہے، دنیا بھر میں اس خبر کو اہمیت مل رہی ہے کہ پہلی مرتبہ انگلینڈ کی تاریخ میں کسی مسلمان کو وزیر اعظم بننے کا موقع ملے گا، اور اس میں بھی ایک مسلمان خاتون کو وزیر اعظم بننے کا موقع ملے گا۔ لیکن سوال اہم یہ ہے کہ اچانک انگلینڈ میں ایک مسلمان کو کیوں پرائم منسٹر کے عہدہ پر فائز کیا جا رہا ہے، موجودہ پرائم منسٹر کو کیوں ریزائن دینا پڑ رہا ہے، اور انگلینڈ میں مسلمانوں کی پولیٹیکل پاور کتنی ہے، کتنے مسلمان ایم پیز ہیں، جس کی وجہ سے ایک مسلمان کو ایک اہم ترین پارٹی کا اہم ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد وزیر اعظم بھی بنانے پر اتفاق کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ان ساری چیزوں کو سمجھیں گے۔ انگلینڈ میں اس وقت دو پارٹی سب سے اہم مانی جاتی ہے، سب سے بڑی پارٹی مانی جاتی ہے لیبر پارٹی، اس کے بعد کنزرویٹو پارٹی، اس کے بعد اسکاٹس لیبر پارٹی، اور کچھ اور پارٹیز ہے۔ اس وقت انگلینڈ میں جو حکومت ہے، لیبر پارٹی کی حکومت ہے۔ 2 سال پہلے یعنی سال 2024 میں ہی وہاں لوک سبھا کا انتخاب ہوا، اور لوک سبھا کے انتخاب میں لیبر پارٹی کو زبردست جیت ملی۔ He's very happy indeed. Labour has won the 2024 election. Not only have they won, they have absolutely smashed it. یعنی 412 سیٹوں پر جیت مل گئی۔ انگلینڈ کی جو پارلیمنٹ ہے، وہاں لوک سبھا کی کہہ لیجیے ایم پیز کی کل تعداد 650 ہوتی ہے، اور سرکار بنانے کے لیے میجورٹی میں نمبر چاہیے۔ لیبر پارٹی کو زبردست جیت ملی۔ 18 مسلمان ایم پیز جیت گئے لیبر پارٹی سے، کچھ ایم پیز کنزرویٹو پارٹی سے جیتے، کچھ دوسری پارٹیوں سے جیتے۔ اس وقت انگلینڈ میں تقریباً 25 مسلمان ایم پیز پائے جاتے ہیں، اور جب لیبر پارٹی نے اپنی سرکار بنائی تو کیئر اسٹارمر کو پرائم منسٹر بنایا گیا، اور پرائم منسٹر کے بعد کسی بھی دیش میں جو سب سے زیادہ طاقتور عہدہ ہوتا ہے، سب سے مضبوط منصب ہوتا ہے، وہ ہوم منسٹر کا ہوتا ہے، جس کو اردو میں وزیر داخلہ کہا جاتا ہے، اور ہوم منسٹر کا عہدہ دیا گیا شبانہ محمود کو۔ شبانہ محمود پاکستانی نژاد ہے، یعنی ان کی فیملی کا، ان کے والدین کا تعلق پاکستان سے ہے، اور پاکستان کا جو مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے، وہاں سے ان کی فیملی کا تعلق ہے۔ 1980 میں انگلینڈ میں ہی شبانہ محمود کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد انگلینڈ سے ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی، شروع کے کچھ عرصے سعودی عرب میں بھی اپنے والدین کے ساتھ انہوں نے گزارے، اس کے بعد لاء کی تعلیم حاصل کی۔ شبانہ محمود ایک وکیل کے طور پر، ایک بیرسٹر کے طور پر جانی جاتی تھی۔ سال 2010 میں پہلی مرتبہ انہوں نے لوک سبھا کا چناؤ فائٹ کیا، جیت گئی اور ایم پی بن گئی، اور اس کے بعد لگاتار شبانہ محمود کو چناؤ میں جیت مل رہی ہے۔ 2024 کے چناؤ میں لیبر پارٹی کو سب سے بڑی جیت ملی، کیئر اسٹارمر وہاں کے پرائم منسٹر بن گئے، لیکن اب کیئر اسٹارمر پر دباؤ ہے کہ وہ ریزائن کر دے، اور ان کے خلاف جو آواز اٹھ رہی ہے، خود اپنی پارٹی میں سے بھی، پارٹی کے باہر سے بھی، یعنی اپوزیشن سے بھی، اور اپنی پارٹی کے اندر سے بھی۔ انگلینڈ کے اخبارات کو میں دیکھ رہا تھا، وہاں کے سوشل میڈیا کو میں دیکھ رہا تھا، تو جو تجزیہ سامنے آیا وہ یہ کہ کیئر اسٹارمر کی مخالفت اپوزیشن سے زیادہ اپنی پارٹی کے نیتاؤں کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ان کی پارٹی کے ہی نیتا کیئر اسٹارمر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ریزائن دے، استعفیٰ دیں۔ لیکن کیوں؟ کیئر اسٹارمر کی بطور پرائم منسٹر مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے خلاف لوگ کیوں لکھ رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیئر اسٹارمر کا لنک بھی ایپسٹین فائل سے پایا گیا، یعنی ایپسٹین فائل کے سامنے آنے کے بعد پوری دنیا میں جو ہنگامہ ہے، دنیا کے کئی ملکوں میں پولیٹیکل کرائسس پیدا ہو گیا، اس میں انگلینڈ سر فہرست ہے، نمبر 1 ہے، اور ایپسٹین فائل کی وجہ سے اب کیئر اسٹارمر پر دباؤ بن رہا ہے کہ وہ ریزائن کر دیں۔ ایپسٹین فائل کیا ہے، اس کو آگے جانیں گے۔ اس سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ایپسٹین فائل سے کیئر اسٹارمر کا تعلق کیا ہے۔ تو ڈائریکٹ کیئر اسٹارمر کا کوئی لنک نہیں ہے ایپسٹین فائل سے، بلکہ کیئر اسٹارمر نے انگلینڈ کا امبیسڈر متعین کیا ہے پیٹر منڈیلسن کو، اور پیٹر منڈیلسن کا تعلق رہا ہے جیفری ایپسٹین سے۔ ایپسٹین فائل میں
پیٹر منڈلسن کا بھی نام آ گیا ہے، اور اس کے بعد یعنی ایپسٹین فائل کے سامنے آ جانے کے بعد، منڈلسن کا نام سامنے آ جانے کے بعد کیئر اسٹارمر نے اس شخص کو امریکہ کا امبیسڈر منتخب کر دیا۔ اس کے بعد ہی انگلینڈ کی عوام نے کیئر اسٹارمر کا ویرودھ کیا، ان کی مخالفت کی اور کہا جس شخص کا نام ایپسٹین فائل میں آ گیا ہے، جس شخص نے انگلینڈ کے سیکریٹ ڈاکیومنٹس کو ایپسٹین فائل کو بھیجا یعنی جیفری ایپسٹین کو بھیجا، اس شخص کو کیسے کیئر اسٹارمر نے یو ایس کا امبیسڈر بنا دیا۔ کیئر اسٹارمر کا یہ فیصلہ انیکسیپٹیبل ہے، ناقابل قبول ہے۔ اس کے بعد پارٹی کے اندر کے نیتاؤں نے ویرودھ کرنا شروع کر دیا، باہر کے لوگوں نے ویرودھ کرنا شروع کر دیا۔ منڈلسن کے گھر پر، ان کی آفس پر لگاتار ریڈ ماری جا رہی ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور الزام یہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ سال 2008 میں جب منڈلسن منسٹر تھا انگلینڈ میں، اس وقت اس نے جیفری ایپسٹین کو انگلینڈ کی سیکریٹ فائل بھیجی تھی، اور اس کا ابھی خلاصہ ہوا ہے۔ اس وجہ سے یہ نیشنل سیکورٹی کے لیے خطرہ ہے، دیش کا غدار ہے، اور اس کو کیئر اسٹارمر نے امبیسڈر بنا دیا۔ مطلب یہ کہ کیئر اسٹارمر کے اندر بحران کے وقت میں صحیح فیصلہ لینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جس نے دیش کے ساتھ غداری کی، اس کو ہی کیئر اسٹارمر نے یو ایس کا امبیسڈر بنا دیا، اور یہ صحیح فیصلہ نہیں مانا گیا۔ اب کیئر اسٹارمر پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ منڈلسن کا تعلق ہے جیفری ایپسٹین سے، اور جیفری ایپسٹین سے تعلق رکھنے والے کو کیئر اسٹارمر نے امریکہ جیسے دیش کا امبیسڈر بنا دیا۔ یہ انگلینڈ کے ساتھ غداری ہے، ملک کے ساتھ دھوکہ ہے، اس لیے کیئر اسٹارمر کو ہی ریزائن دے دینا چاہیے۔ اب جیفری ایپسٹین کون ہے اس کو جان لیجئے۔ جیفری ایپسٹین امریکہ کا رہنے والا ایک شخص، اس کے پاس اپنی چارٹر فلائٹ تھی، اس کے پاس اپنا ایک جزیرہ تھا، اور دنیا بھر کے حکمرانوں کو وہاں وہ بلاتا تھا، عیاشی کے سامان ان کے لیے وہ فراہم کرتا تھا، نابالغ لڑکیوں کے ساتھ یہ ریپ کرتا تھا، سیکس کرتا تھا، اور دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین کو، پیسہ والوں کو، امیروں کو، حکمرانوں کو بھی سیکس کے لیے وہاں بلاتا تھا، اور پورا اس کا عیاشی کا اڈا چل رہا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے اس کا معاملہ سامنے آیا، اور جب اس کو جیل ہو گئی سال 2019 میں، تو جیل کے دوران ہی سال 2019 میں اس کی موت ہو گئی۔ لیکن اس کی موت کے بعد جو پورا ڈاکومنٹس اس کے نام سے جڑا ہوا تھا، جن لوگوں کو اس نے بلایا تھا، جس کے ساتھ اس کے رابطے تھے، وہ پوری فائلیں اب سامنے آ رہی ہے، اور انہی فائلوں کو ایپسٹین فائل کہا جا رہا ہے۔ 30 جنوری کو امریکہ کی عدالت نے حکم جاری کیا کہ ایپسٹین سے جڑی تمام فائلوں کو، تمام ڈاکومنٹس کو پبلک کر دیا جائے، اور جیسے ہی پبلک کر دیا گیا، اس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام سامنے آ گیا، اس میں دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی کا بھی نام سامنے آ گیا ہے، بل گیٹس کا نام سامنے آ گیا ہے، ایلن مسک کا نام سامنے آ گیا ہے۔ پورا یورپ ایک طرح سے ننگا ہو گیا ہے، دنیا کے بڑے بڑے حکمران ننگے ہو گئے ہیں کہ ان کی خلوت کتنی خراب ہے، ان کی تنہائی کیسی گزرتی ہے، اور کس طرح ان لوگوں کا جیفری ایپسٹین کے ساتھ تعلق تھا۔ اسی جیفری ایپسٹین کے ساتھ منڈلسن کا بھی تعلق تھا، اور اس کو کیئر اسٹارمر نے امریکہ کا امبیسڈر بنا دیا، اس لیے اس ملک میں اتنا بڑا بحران پیدا ہو گیا۔ بھارت کے پرائم منسٹر کا نام بھی ایپسٹین فائل میں آیا ہے، لیکن یہاں خاموشی ہے، سناٹا ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے اس کو لے کر کے مدعا بنایا جا رہا ہے، آواز اٹھائی جا رہی ہے، پارلیمنٹ میں بھی کچھ لوگوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، بولنے کی کوشش کی، لیکن اسپیکر صاحب کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ اس کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا جائے گا، اس طرح کی تمام باتوں کو ریکارڈ سے ہٹا دیا جائے گا، اور جن لوگوں نے ایپسٹین فائل کا تذکرہ پارلیمنٹ میں کرنے کی کوشش کی ان کو خاموش کرایا گیا۔ یہ ایپسٹین فائل ہے کیا، اس کی پوری سچائی کیا ہے، اس کے پیچھے کا ایجنڈا کیا ہے، کن کن لوگوں کا اس میں نام آیا ہے، اگلی کسی ویڈیو میں تفصیل سے میں بتاؤں گا۔ فی الحال اتنا جانیے کہ بات کتنی اہم ہے۔ اب یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ انگلینڈ کے پرائم منسٹر کا تعلق ایک ایسے شخص سے سامنے آتا ہے جس شخص کا تعلق سیکس اوفینڈر جیفری ایپسٹین سے تھا، تو وہاں کی عوام نے، وہاں ان کی ہی پارٹی کے نیتاؤں نے اپنے ہی نیتا کے خلاف، اپنے ہی پرائم منسٹر کے خلاف بولنا شروع کر دیا، استعفیٰ کا دباؤ بنانا شروع کر دیا۔ لیکن ہندوستان میں اس سے بڑا جرم صادر ہو جاتا ہے، بڑا سے بڑا معاملہ سامنے آتا ہے، لیکن
पार्टी के रहनुमा अपने लीडर के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं। अब इंग्लैंड की सियासत में इस वक्त जो क्राइसिस सामने आया है उसमें वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं, जो तज्ज़िया निगार हैं, वो मान रहे हैं कि शबाना महमूद अब वहाँ की वज़ीर आज़म बनेगी, क्योंकि केयर स्टारमर ज़्यादा प्रेशर को नहीं झेल सकते, ज़्यादा दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनको आज नहीं तो कल इस्तीफ़ा देना होगा। लेबर पार्टी के अपने ही अरकान अब लगातार बोल रहे हैं। अनस सरवर का नाम सबसे ज़्यादा मीडिया में सामने आ रहा है। कंजर्वेटिव पार्टी जो वहाँ की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, उसकी तरफ से भी रिज़ाइन देने का, इस्तीफ़ा देने का दबाव बनाया जा रहा है। लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी की तरफ से भी आवाज़ उठाई जा रही है। स्कॉटिश नेशनल पार्टी यानी SNP की तरफ से भी आवाज़ उठाई जा रही है और इन सभी की तरफ से मुतालबा है कि केयर स्टारमर को रिज़ाइन दे देना चाहिए। हालांकि अभी लेबर पार्टी का जो स्टेटमेंट आया उसमें यह कहा गया कि हम किसी भी दबाव में आने वाले नहीं हैं, केयर स्टारमर अपने ओहदा पर बने रहेंगे, वही इस निज़ाम को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन पार्टी के अंदर जिस तरह की बगावत बढ़ती जा रही है उससे अंदाज़ा तो यही लग रहा है कि केयर स्टारमर को रिज़ाइन देना होगा और उनके रिज़ाइन देते ही शबाना महमूद का वज़ीर आज़म बनना तय है। अगर शबाना महमूद वज़ीर आज़म बन जाती है तो पूरी दुनिया में एक नई तारीख़ रकम होगी कि एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून जिन पर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, जिन देशों को अंग्रेज़ों ने ग़ुलाम बना लिया, उन्हीं देशों की ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ब्रिटिश एम्पायर के हेडक्वार्टर में इंग्लैंड में जाकर वज़ीर आज़म बन जाती है, वहाँ के सबसे बड़े ओहदा पर फायज़ हो जाती है और दूसरी मरतबा ये तारीख़ रकम होगी। इससे पहले तारीख़ रकम की थी ऋषि सोनक ने और अब शबाना महमूद ये तारीख़ रकम करेगी। बर्र सग़ीर का ये जो इलाक़ा यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ मुग़लिया हुकूमत का ख़ात्मा किया। ब्रिटिश एम्पायर ने, अंग्रेज़ों ने आकर के यहाँ अपनी हुकूमत बनाई, मुग़लिया सल्तनत का ख़ात्मा कर दिया, मुसलमानों के नामो निशान को मिटा दिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को अपने कब्ज़ा में ले लिया और फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ से जाते जाते हिंदुस्तान को आपस में तकसीम कर दिया, इंडिया बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, फिर बांग्लादेश भी बन गया। इस मुल्क के कई टुकड़े हो गए, लेकिन तारीख़ बदली, वक्त बदला और अब इसी इलाक़ा के रहने वाले इंग्लैंड में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वहाँ की सियासत में वस्र रसूख रखते हैं, मजबूत पकड़ रखते हैं और अब वहाँ के सबसे बड़े ओहदा पर यहीं के लोग फायज़ हो रहे हैं। पिछले दिनों कंजर्वेटिव पार्टी की जब हुकूमत थी तो उस दौरान ऋषि सोनक को कंजर्वेटिव पार्टी ने अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया। कंजर्वेटिव पार्टी को लग रहा था कि ऋषि सोनक इक़्तिदार को संभाल लेंगे, पार्टी में जो क्राइसिस आया है उसको दूर कर देंगे और अगली मरतबा भी कंजर्वेटिव पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन ऋषि सोनक जिम्मेदारियों को अदा करने में नाकाम रहे, फ्लॉप प्राइम मिनिस्टर साबित हुए और कंजर्वेटिव पार्टी को करारी हार का 2024 के आम चुनाव में सामना करना पड़ा था। लेबर पार्टी को जीत मिली और लेबर पार्टी ने होम मिनिस्टर एक मुसलमान को बनाया और प्राइम मिनिस्टर एक ब्रिटिश शहरी को ही बनाया गया। लेकिन अब उनके बाद शबाना महमूद का ही नंबर आ रहा है। शुरू में मैंने बताया कि बरतानिया की सियासत में मुसलमानों की इन दिनों ज़बरदस्त पकड़ है। इंग्लैंड की जो टोटल आबादी है, जो टोटल पॉपुलेशन है, उसमें मुसलमानों की आबादी तकरीबन 4 मिलियन है, यानी 40 लाख की मुसलमानों की आबादी है। जो टोटल पॉपुलेशन है इंग्लैंड की उसमें तकरीबन 6 से 7% मुस्लिम पॉपुलेशन है और मुसलमानों की जो आबादी है इंग्लैंड में अब वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के बाद दूसरे नंबर पर इंग्लैंड में मुसलमान ही पाए जाते हैं और सियासत में इंग्लैंड के तमाम इलाकों में मुसलमानों की पकड़ है। इंग्लैंड की पार्लियामेंट की जो कुल सीट है वो 650 की है और उसमें 25 मुसलमान MPs भी हैं। 18 मुसलमान MPs लेबर पार्टी से हैं, 6 मुसलमान MPs, 5 मुसलमान MPs कंजर्वेटिव पार्टी से और 1 मुसलमान MP SNP से है। उसके अलावा जो दूसरी पार्टीज है उनसे भी 1-2 मुसलमान MPs है। इंडिया और इंग्लैंड को अगर आप समझिए तो जिस तरह इंडिया में कांग्रेस पार्टी को एक सेकुलर पार्टी के तौर पर देखा जाता है, उसी तरह इंग्लैंड में लेबर पार्टी को एक सेकुलर पार्टी के तौर पर देखा जाता है और बीजेपी को जिस तरह शिद्दत पसंद और कट्टरपंथी पार्टी के तौर पर इंडिया में देखा जाता है, इंग्लैंड में इसी तरह कंजर्वेटिव पार्टी के बारे में माना जाता है, समझा जाता है कि शिद्दत पसंद पार्टी है। लेकिन बीजेपी जैसी शिद्दत पसंदी कंजर्वेटिव पार्टी में नहीं है। बेसिक डिफरेंस है वहाँ दोनों का जो एजेंडा है, दोनों की जो आइडियोलॉजी है वो यही है, सेकुलरिज्म वाली विचारधारा, जमहूरियत वाली विचारधारा के इंग्लैंड में सेकुलरिज्म को बचाए रखना है। और यही वजह है
کہ دونوں پارٹیوں میں وہاں مسلمانوں کو اہمیت دی جاتی ہے. وہاں کی سیاست کا ایجنڈا ہندو یا مسلمان نہیں ہوتا، یا اسلام یا کرسچینٹی نہیں ہوتا، بلکہ اس دیش کے مسائل ہوتے ہیں جو بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، یا دنیا بھر میں اپنی طاقت کا اثر و رسوخ ہے، اکنومی ہے. یہ وہاں کا بنیادی ایجنڈا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لیبر پارٹی ہو یا کنزرویٹو پارٹی ہو، دونوں پارٹیوں میں مسلمانوں کو اہمیت دی جاتی ہے. وہاں کے کچھ تجزیہ نگار یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ شبانہ محمود اگر انگلینڈ کی پرائم منسٹر بن جاتی ہے تو اس کے بعد لیبر پارٹی کی پکڑ وہاں اور زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ اپنی عوام میں لیبر پارٹی کی پکڑ پہلے سے ہے. اور جو مسلم ووٹ انگلینڈ میں اب اثر و رسوخ رکھتا ہے وہ دونوں طرف ہے، کنزرویٹو پارٹی کی طرف بھی ہے، لیبر پارٹی کی طرف بھی ہے. وہ پورا کا پورا لیبر پارٹی کی طرف چلا جائے گا. اور شبانہ محمود کے وہاں پرائم منسٹر بن جانے کے بعد پوری دنیا اس تاریخ کو یاد رکھے گی کہ جس قوم کو، جس کمیونٹی کو، جس معاشرے کو انگریزوں تم نے غلام بنایا تھا، آج وہی تم پر حکومت کر رہے ہیں. اور اسی کو کہتے ہیں وقت بدلتا ہے، دور بدلتا ہے، تاریخ بدلتی ہے اور ہر ایک کا دور آتا ہے. ایک شاعر نے کہا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، ابھی تمہارا وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا. انڈیا کی میڈیا میں بھی لگاتار اس پر بحث ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا دور چلنا شروع ہو چکا ہے. نیو یارک کا میئر زہران ممدانی، انگلینڈ کا میئر صادق خان، اور اب انگلینڈ کی پرائم منسٹر بھی ایک خاتون بننے جا رہی ہے. ادھر انڈیا کے مالیگاؤں کی میئر بھی ایک مسلمان خاتون بنی ہے، اسلام پارٹی سے تعلق رکھنے والی، اور وہ حجابی خاتون بنی ہے. وہاں کی نائب میئر بھی یعنی ڈپٹی میئر بھی ایک مسلمان بنی ہے. اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی. آپ سے گزارش ہے ملت ٹائمز کی منتھلی ممبرشپ لے لیجیے. اللہ حافظ.